اسلامی ریاست کا سراب از طارق فتح باب نمبر 5 فلسطین مستقبل کی اسلامی ریاست۔ یہ 1969 کے آخری ایام کی بات ہے۔ اس وقت پاکستان پر فوجی آمر جنرل یحییٰ خان کی حکومت تھی۔ فوجی دستوں نے سختی سے مارشل لا نافذ کر رکھا تھا۔ کسی سیاسی سرگرمی کی اجازت نہیں تھی۔ نعرے لگانے، مارچ کرنے اور لٹریچر کی اجازت نہیں تھی۔ یہ سختی بالخصوص ہوائی اڈوں اور فوجی تنصیبات کے قریب زیادہ تھی، لیکن کراچی ایئرپورٹ پر سردیوں کی اس رات ایک چاقو چوبند لیفٹیننٹ کرنل اس سختی میں تھوڑا سا استثناء دینے والا تھا۔ صرف 5 منٹ کے لیے 1 سیکنڈ بھی زیادہ نہیں، کرنل بولا۔ ہم تقریباً 20 نوجوان انٹرنیشنل ارائیول ٹرمینل کے باہر کھڑے بے چینی سے ایک اہم مہمان کا انتظار کر رہے تھے۔ پرجوش کارکن کامریڈ BMT کٹی نے فوجی افسر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے میری بات مان لی۔ ہم صرف اس خاتون کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں۔ وہ افسر انگریزی چھوڑ کر اردو میں بولا، مجھے مشکل میں نہ ڈال دینا کیونکہ ہر قسم کے مظاہروں پر پابندی ہے۔ ٹرمینل کے دروازے سے باہر آتی ہوئی لیلا خالد کی تصویر آج تک میرے ذہن میں تازہ ہے۔ میں ان کروڑوں پاکستانیوں میں شامل تھا جو ان سے محبت کرتے تھے۔ وہ ہمارے گروپ میں شامل سینئر فلسطینی طلباء احمد شولی اور محمد مصطفیٰ سے ملتے ہوئے مسکرائیں۔ مجھے وہ دونوں طالب علم، بالخصوص سرخ بالوں والا احمد شولی، آج تک یاد ہیں۔ احمد نے مجھے سکھایا تھا کہ انٹرنیشنل کیسے گایا جاتا ہے۔ فلسطین فلسطین ہم نے نعرے لگائے، فلسطین پاکستان دوستی زندہ باد۔ اس وقت ہم بھی کم عمر تھے اور فلسطین کی عمر بھی کم تھی۔ یہ ہمارا نسب العین بھی تھا اور ہم میں سے بعض پاکستانی اسرائیلی قبضے کے خلاف لڑنا چاہتے تھے، جبکہ لیلا خالد جد و جہد کی عملی تفسیر تھیں۔ وہ اپنی تصاویر کے برعکس زیادہ دبلی پتلی تھیں، لیکن ہمارے نزدیک وہ یونانی دیوی سے بھی کہیں بڑی تھی۔ ایک امن پسند ہونے کے ناطے مجھے جسمانی تشدد سے نفرت تھی۔ یہی میرے دوستوں کا حال تھا، لیکن 1969 میں لیلا خالد کی طرف سے دمشق جانے والے TWA کے طیارے کا اغوا ہمارے نزدیک دہشت گردی سے ہٹ کر کوئی اقدام تھا۔ اول یہ کہ وہ ایک ایسی مسلمان خاتون تھیں جو خواتین کے بارے میں اسلام پسند مفروضوں اور عقائد کو کچل رہی تھیں۔ دوم یہ کہ تمام آزادی پسند محکوم لوگوں کے جذبات کو انہوں نے مثال بنا کر پیش کیا۔ وہ کرنل ہمیں چپ کرانے کے لیے تھوڑی دیر بعد ہماری طرف بڑھا اور کہا کہ ہم وہاں سے چلے جائیں۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا اور کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ لیلا خالد کسی نامعلوم منزل کی طرف جاتے ہوئے خفیہ طور پر تھوڑی دیر کے لیے کراچی رکی تھی۔ پاکستان کی فوجی حکومت نے اگرچہ انہیں اترنے کی اجازت دی تھی، لیکن وہ ان کی موجودگی یا حکومتی اجازت کا کھلے عام اعتراف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فلسطین وہ واحد کاز ہے جس پر پاکستانی بلا تخصیص متحد ہو جاتے ہیں۔ انتہائی بائیں بازو سے انتہائی دائیں بازو تک جب فلسطین کی بات ہوتی ہے تو قوم ایک ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اتنی یکجہتی کشمیر کے مسئلے پر بھی نظر نہیں آتی۔ فلسطین سے میرے رابطے اس وقت استوار ہوئے جب 1967 میں پہلی بار ایک فلسطینی سے ملا۔ یہ کراچی یونیورسٹی میں میرا پہلا دن تھا جب احمد شولی سے میرا ٹاکرا ہوا۔ میں کیمپس میں حکومت مخالف مواد تقسیم کر رہا تھا کہ احمد نے ایک پرچہ مجھ سے لے لیا۔ یہ پاکستانی یونیورسٹی میں اس کا بھی پہلا روز تھا۔ اس نے پیپر پڑھ کر عربی میں پوچھا، انتا سوشلسٹ؟ میں نے کہا جی ہاں۔ وہ بولا، ماشاءاللہ میں بھی سوشلسٹ ہوں۔ اس روز سے آزاد فلسطین کے لیے جد و جہد میری اپنی جد و جہد بن گئی، کیونکہ میں ان لوگوں سے رشتے میں بندھ گیا تھا جنہیں ان کی اپنی قیادت نے دھوکہ دیا۔ عربوں نے ان کا سودا کر کے مشکلات میں مبتلا کیا، اور اس سے بھی بدتر یہ کہ انہیں دشمنوں سے زیادہ دوستوں کی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ کئی برسوں سے اسرائیلی قبضے میں رہنے اور اپنی ہی سرزمین پر اجنبی ہونے کے بعد فلسطینی بہتر سلوک کے مستحق ہیں۔ قبل ازیں موسم گرما میں میرے سپنوں کی دنیا اس وقت بکھر گئی جب 6 روزہ جنگ چھڑی اور ہم اس حقیقت سے آشکار ہوئے کہ عرب فوج دیوتا کا ایسا مجسمہ ہے جسے دیمک اندر سے کھوکھلا کر چکی ہے۔ میرا ہیرو مصر کا جمال عبد الناصر کاغذی شیر نکلا۔ اسرائیلیوں نے عربوں کو بھرپور طریقے سے شکست دی۔ کراچی میں ایک بوڑھا اس ہزیمت پر ایسے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا جیسے اس کا ذاتی نقصان ہوا ہو۔
ایک ننھا سا ملک اسرائیل آخر کس طرح 20 ملکوں میں پھیلے ہوئے 20 کروڑ عربوں کو شکست دے سکتا تھا؟ خود ہم پاکستانی بھی تازہ تازہ جنگ سے باہر نکلے تھے، لیکن ہمارا جو دشمن بھارت ہے وہ ہم سے 5 گنا بڑا ہے۔ سازش کے ان نظریوں سے قطع نظر کہ امریکہ نے جنگ میں اسرائیل کی مدد کی تھی، میرے اندر گہری سوچ یہ پیدا ہوئی کہ کوئی چیز سرزمین عرب کو اندر ہی اندر گھن کی طرح چاٹ رہی ہے۔ کراچی میں میرے فلسطینی ساتھیوں نے مجھے جو تعلیم دی تھی، ذہین، بہادر، باہمت اور خوبصورت جوان فلسطینیوں نے میرے اندر جذبات کی جو آگ بھڑکائی تھی وہ آج تک جل رہی تھی۔ انہوں نے ان بدعنوان عرب بادشاہتوں اور جیلی سوشلسٹوں کو بے نقاب کیا جو فلسطینیوں کے مصائب میں کئی گنا اضافے کے ذمہ دار ہیں، اور انہوں نے سانحہ فلسطین کو اپنے ایجنڈے کے لیے استعمال کیا۔ انہیں اخوان المسلمین کے ان اسلام پسندوں کے بارے میں بھی پتہ ہے جو سیکولر فلسطینیوں کو اپنے فرضی دشمن اسرائیل سے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں۔ پاکستان میں آنے والے فلسطینی یونیورسٹی کیمپس میں اسلام پسندوں کی طاقت دیکھ کر حیران تھے۔ انہیں جماعت اسلامی کے آہنی ہتھ کنڈوں اور پرفریب طریقوں پر صدمہ پہنچا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اردن اور مغربی کنارے میں اخوان المسلمین کا کوئی اثر نہیں۔ انہیں شاید اس بات کا بہت کم علم تھا کہ فلسطین کی آزادی کی جد و جہد کو اسلام پسندوں نے کس طرح یرغمال بنا لیا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عرب دنیا کے انتہائی سیکولر، تعلیم یافتہ اور روشن خیال افراد بنیاد پرست مسلمان سید قطب اور حسن البنا کے سحر کا نشانہ بن جائیں گے۔ اگر 1960 کے عشرے میں فلسطین کی تحریک عوام کی آزادی کی پکار تھی، تو 40 سال بعد یہ اسلام کے بین الاقوامی کاز کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ بجائے اس کے کہ اسلام پسند اسرائیلی قبضہ ختم کرانے کے لیے مزاحمتی تحریک چلاتے، انہوں نے یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی تحریک شروع کر دی۔ 1960 کی دہائی میں فلسطین کے ترقی پسند اور سیکولر حلقوں میں صہیونیت کے خلاف جذبات کا شائبہ تک نہیں تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اسرائیلی قبضے پر گہری تلخی پائی جاتی تھی، لیکن میں نے کبھی یہودیوں کے خلاف غیر مہذب الفاظ نہیں سنے تھے۔ دوسری طرف اسلام پسندوں کا لب و لہجہ نفرت اور منافرت سے کبھی پاک نہیں رہا۔ ایک دیمک کی طرح جتنی مرتبہ بھی فلسطین کو چاٹا گیا، اس کا حجم سکڑتا گیا ہے۔ اگر یہ رجحان جاری رہتا ہے تو فلسطین ممکنہ ریاست بننے کی بجائے دہکتا اور لرزتا ہوا بنتستان بن جائے گا۔ ہم ایک ریاست کے خواب کو تحفظات میں بدلنے کے خطرے سے دوچار ہیں، جہاں مستقبل کے سیاح تاریخی دیہات کا دورہ کر کے فلسطینی کشیدہ کاری اور دستکاری کی تعریف کریں گے، اور رابقہ میں نوجوان مرد اور عورتیں رقص کر کے انہیں محظوظ کریں گی۔ اسلام پسند جیت جائیں گے اور فلسطینی ہار سکتے ہیں، ہمیشہ کے لیے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اسرائیلی قبضہ ختم کرنے کے لیے آج فلسطینی مرد و خواتین کو چاہیے کہ وہ آزادی کی تحریک اسلام پسندوں اور ان کے ایرانی حامیوں سے واپس اپنے ہاتھ میں لے لیں، کیونکہ فلسطینی مزاحمت اگر اسلامی جد و جہد سے بڑھ کر کچھ نہیں، تو پھر فلسطینی ریاست کی کوئی ضرورت نہیں۔ بنیاد پرست صہیونی دلیل دیتے ہیں کہ جب دنیا بھر میں درجنوں اسلامی ممالک موجود ہیں تو پھر ایک اور ملک کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر یہ معاملہ اسلام کے تیسرے مقدس ترین مقام مسجد اقصیٰ کا ہے، جہاں سے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضرت محمد آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے، یعنی معراج شریف، تو ہم مسجد تک مسلمانوں کی بآسانی رسائی کی ضمانت دینے کو تیار ہیں۔ اگر فلسطین محض ایک اسلامی ریاست قائم کرنے کی جد و جہد ہے، تو اس کاز کو اسلامی دنیا سے باہر کبھی پذیرائی نہیں ملے گی۔ مکہ اور مدینہ پر قابض سعودی عرب یروشلم یا القدس کی آزادی سے قبل اپنی سرزمین پر فلسطینیوں سے سلوک بہتر بنائے اور ان کی عزت نفس کا احترام کرے۔ ایران اسرائیل کو بین الاقوامی قوانین اور فلسطین کی آزادی کا لیکچر دینے سے پہلے اپنے شہریوں کے انسانی حقوق کا احترام کرنا سیکھے۔ سعودی عرب اور ایران جیسے دوستوں کی موجودگی میں فلسطینیوں کو شاید ہی دشمنوں کی ضرورت ہوگی۔ لیلا خالد نے اپنی زندگی اس لیے خطرے میں نہیں ڈالی تھی کہ فلسطینی خواتین کو ٹی وی پر خبریں پڑھتے ہوئے حجاب نہ اوڑھنے پر جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جائیں۔ جارج جش اور نائف حواتمے نے اس فلسطین کے لیے اپنی جانیں قربان نہیں کی تھیں جہاں شرعی قوانین نافذ کیے جائیں۔ رام اللہ، بیت اللحم اور یروشلم کے عیسائیوں نے فلسطین کے لیے اس لیے جد و جہد نہیں کی
کہ انہیں بتایا جائے کہ مستقبل کی اسلامی ریاست میں ان کی حیثیت ذمہ جیسی ہوگی، اور کیا ایڈورڈ سعید جیسے دانشور اور کارکن جو فلسطین کے قیام کی توانا آواز تھے شرعی قانون کے زیر سایہ زندہ رہنا پسند کرتے؟ ایڈورڈ سعید کے نام پر فلسطینیوں کو اپنا اسلام پسند کاز ترک کر دینا چاہیے۔ جب راک بینڈ دا ٹیئر ڈراپ ایکسپلوڈز نے 1980 کے عشرے میں محبت کا گیت جسٹ لائک لیلا خالد سیڈ تیار کیا تو ان کے پیش نظر وہ فلسطین نہیں تھا جہاں حماس کے وزیر تعلیم نے فوک داستانوں کی ایک کتاب کو محض اس لیے ممنوع قرار دے دیا کیونکہ اس میں محبت کے غیر اسلامی حوالے دیے گئے تھے۔ سوینڈر اینسن کینیڈا کے پہلے رکن پارلیمنٹ تھے جنہوں نے ہم جنس پرست ہونے کا اعتراف کیا۔ وہ کینیڈین سیاستدانوں میں سے بھی فلسطین کے حامیوں کی معتبر ترین آواز تھے۔ ان کے ذہن کو اس وقت کتنا جھٹکا لگا ہوگا جب حماس کے وزیر خارجہ محمود ظاہر کو CNN کو انٹرویو میں یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ ہم جنس پرست مرد و خواتین گمراہ لوگ اور ذہنی و اخلاقی طور پر بیمار ہیں۔ ظاہر نے کہا کہ فلسطین کو ایک اسلامی معاشرے کی ضرورت ہے کیونکہ ایک سیکولر نظام ہم جنس پرستی، بدعنوانی اور ایڈز جیسی قدرتی مدافعت کے نقصان کے پھیلاؤ کا باعث بنتا ہے۔ انہوں نے انٹرویو میں مردوں اور خواتین کے رقص کی بھی مذمت کی۔ یہ شمالی امریکہ کے فلسطینی کاز کے سب سے جذباتی وکیل کے منہ پر کیسا تمانچہ تھا۔ ایک بار رام اللہ کے قریب جب سوینڈ رابنسن اسرائیلی فوجی کے ساتھ الجھ رہے تھے تو میں نے ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ فلسطین کے ہم جنس پرست بڑی تعداد میں اسرائیل کے اندر پناہ لے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ فلسطینی معاشرے میں ہم جنس پرست افراد یعنی گیز کے خلاف قانونی کارروائی کا پڑھ کر بہت افسردہ ہیں، لیکن انہیں امید ہے کہ اچھی سوچ چھائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی انسانی حقوق کا تقاضا کر کے کسی اقلیت کے ساتھ مخاصمانہ سلوک نہیں کر سکتا۔ یہ فلسطین کے لیے ایک افسوسناک دن ہوگا، لیکن ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ مغرب تک میں گے رائٹس کی قبولیت میں کئی عشرے لگے۔ ایک بار فلسطین کو آزادی اور خود مختاری دے کر دیکھیں، مجھے یقین ہے کہ یہ عرب معاشرے کا سب سے روشن خیال ملک بن کر ابھرے گا۔ اینڈ کوٹ۔ آج ماضی سے کہیں زیادہ فلسطینیوں کو چاہیے کہ وہ اسلام پسندوں کو گہرے شکوک کے ساتھ دیکھیں، بالخصوص مارکسسٹ حلقوں کے وہ لوگ جنہوں نے اسلام پسندوں کے بقول بزرگ شیطان کے قلب میں بیٹھ کر اسلام پسند حماس تحریک کی حمایت کی، حالانکہ یہ لوگ امریکہ میں اپنی رہائش اور آسانیاں ترک کرنے پر تیار نہیں۔ کسی کاز کے متلاشی بدقسمت بائیں بازو والوں کو فلسطینی تحریک کو دھندلا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وہ لوگ جو فلسطین سے محبت کرنے سے زیادہ اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں مسئلے کے حل کا حصہ نہیں ہو سکتے۔ جب سامراجیت کے یہ متمول مخالفین فلسطین سے ہمدردی جتاتے ہیں تو اس کے پیچھے کسی عزم کا عمل دخل نہیں بلکہ محض بناوٹ ہوتی ہے۔ حماس کے قرون وسطیٰ دور جیسے اقدامات کی مذمت کرنے کی بجائے فلسطین میں بائیں بازو کے دھڑے اسلام پسندوں پر تنقید کرنے والوں کو صہیونیت کا ایجنٹ قرار دیتے ہیں۔ ان عناصر کو اپنے فلسطینی بھائیوں کی آواز پر کان دھرنے چاہیے جو حماس اور اخوان المسلمون کے غزہ اور مغربی کنارے میں ایجنڈے کی حمایت نہیں کرتے۔ اس کے لیے وہ تحریک مزاحمت کے نمایاں رہنماؤں کو بخشنے پر بھی تیار نہیں۔ فلسطینی شاعر محمود درویش اپنی قوم کی جد و جہد کی علامت ہیں، لیکن اس کے باوجود اسلام پسند اور ان کے حامی مارکسسٹ انہیں بھی نہیں بخشتے۔ ان پر بھی طعن و تشنیع کے تیر برسائے گئے، کیچڑ اچھالا گیا، محض اس لیے کہ انہوں نے ایک قوم پرست سیکولر رہنے کی گستاخی کی تھی اور حماس سمیت دیگر اسلام پسند گروپوں کی مخالفت کی۔ بائیں بازو کے فلسطینیوں کے جو حماس کے امریکہ میں ترجمان بن گئے ہیں سرخیل کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر جوزف مساعد ہیں۔ وہ محمود درویش کی مخالفانہ مہم کے قائد ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ درویش کی صدر محمود عباس کے ساتھ وفاداریاں مخلصانہ نہیں۔ محمود درویش کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ امریکی پروفیسر لکھتے ہیں، محمود درویش کی سعودی اخبار الحیات کے صفحہ اول پر بغاوت یعنی حماس حکومت کی صدر محمود عباس کے ہاتھوں برطرفی کی حمایت میں نظم شاید ان ماہانہ چیک کا نتیجہ ہے جو وہ ہر ماہ فتح کے زیر کنٹرول فلسطینی اتھارٹی سے وصول کرتے ہیں، اور اس کار خیر میں وہ تنہا نہیں۔
وہ سیکولر عناصر جو آمروں اور سامراجیوں کے حامی ہیں کو اپنی پرآسائش زندگی سے دلچسپی ہے، جو الفتح، غداری، بدعنوانی اور چوری سے فلسطینی قوم کے خزانے سے حاصل کر کے اپنے رہنماؤں اور دانشوروں کو عیاشی کراتی ہے۔ امریکہ کے ایک اور عرب استاد اسد ابو خلیل جو کیلیفورنیا یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، ان کا بھی دعویٰ ہے کہ محمود درویش اپنا سودا کر چکے ہیں۔ اپنے بلاگ میں وہ طنزیہ انداز میں کہتے ہیں، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان معاہدہ اوسلو پر محمود درویش کا موقف اس وقت مزید واضح ہو گیا جب مرحوم یاسر عرفات نے انہیں رام اللہ میں ایک گھر خرید کر دیا اور ان درویش سے اپنی سخاوت میں اضافہ کر دیا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ محمود درویش کسی بھی روز اسرائیلی وزیر اعظم ایہود اولمرت کو صہیونیت کے ہیرو یعنی نائٹ کا خطاب دے دیں گے۔ ابو خلیل نے بری طرح جل کر کہا کہ درویش کی حالیہ نظم جو حائفہ میں پڑھی گئی کو ترجمہ کر کے ایسا پڑھنا چاہیے: میں نوبیل ایوارڈ چاہتا ہوں، پلیز مجھے نوبیل دے دیں، میں واقعی نوبیل چاہتا ہوں، براہ کرم یہ فوراً مجھے دے دیں، اگر آپ مجھے نوبیل انعام دے دیں گے تو میں بار بار یہ گنگناتا رہوں گا کہ عربوں کو اسرائیل کے جوہری ہتھیاروں سے محبت ہے۔ جب امریکہ میں فلسطینی اساتذہ یا دانشور محمود درویش کا تمسخر اڑاتے ہیں تو وہ اور کچھ نہیں، محض اپنی گستاخانہ خود ساختہ پاکیزگی کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسلام پسندوں اور مارکسسٹوں کا گٹھ جوڑ کسی بدنما عفریت کو ہی جنم دے سکتا ہے۔ یہ لوگ اس درویش کی قربانیوں سے موازنہ کرنے کے لیے اپنی مراعات ترک کرنے کی جرت نہیں کریں گے، جو بقول حسین ابش، امریکن ٹاسک فورس برائے فلسطین والے، رام اللہ کے مشکل حالات میں بھی سینہ سپر ہیں۔ حالانکہ وہ چاہتے تو نیو یارک یا کیلیفورنیا میں محفوظ اور آرام دہ زندگی بسر کر سکتے تھے۔ امریکہ میں فلسطینی کاز کے بہت بڑے ترجمان حسین ابش امریکہ میں حماس کے حامیوں کی کڑی مذمت کرتے ہوئے کہتے ہیں، درویش پر یہ رقیق اور سوکیانہ حملے اس فلسطینی سیاست کی اپروچ کو ظاہر کرتے ہیں جو حماس کا دفاع کرنے والے بائیں بازو اور سیکولر عناصر نے قائم کر رکھی ہے۔ یہ لوگ فلسطینیوں اور عربوں اور ان کے حامیوں کی غدار، جسم فروش، دشمن کا ایجنٹ اور سازشی جیسے سخت ترین الفاظ سے مذمت کرتے ہیں۔ یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ یہ الزامات بعض تناظر میں تشدد کے لیے اشتعال دلانے کا باعث بنتے ہیں۔ ہاں، کچھ دیگر بہادر لوگ حماس اور فلسطین میں اسلام پسندوں کے ایجنڈے کی مذمت کرنے کے لیے بھی آگے آئے ہیں۔ شام کے شاعر آدونس بھی عرب دنیا اور فلسطین میں بڑھتی ہوئی سیاسی اسلامائزیشن کے خلاف دانشورانہ مہم میں شریک ہیں۔ مارچ 2006 کو انہوں نے دبئی ٹی وی سے ایک انٹرویو میں عرب سوسائٹی اور مذہب کو ریاست میں گڈمڈ کرنے کے بارے میں گہرائی سے جائزہ لیا ہے۔ جب ان سے فلسطین میں جمہوریت جس کے نتیجے میں حماس کو حکومت ملی کے بارے میں تاثرات پوچھے گئے تو آدونس نے کہا کہ وہ اس کی حمایت کرتے ہیں، لیکن چاہے حماس کی طرف سے ہی کیوں نہ ہو، میں مذہب کی بنیاد پر کسی بھی ریاست کے قیام کا مخالف ہوں۔ انٹرویو کرنے والے نے سوال کیا کہ اگر مذہب اور سیاست کو ملانے والے فلسطین کو آزاد کرا لیں تب بھی آپ ان کی مخالفت کریں گے؟ تو انہوں نے کہا، بالکل، کیونکہ ایسی صورت میں میرا یہ فرض ہوگا کہ میں اس مذہبی ریاست کے خلاف لڑوں۔ جون 2007 میں غزہ کا اقتدار سنبھالنے سے بہت عرصہ قبل حماس ملیشیا نے فتح سے تعلق رکھنے والے زخمی مسلح افراد کو ہلاک کر کے جنگی جرائم کا ارتکاب کیا۔ جس مذہبی ریاست کے وجود کے بارے میں آدونس نے 2006 میں خوف کا اظہار کیا تھا، وہ 2007 میں معرض وجود میں آ گئی۔ آدونس نے تو شاید دبئی ٹی وی سے انٹرویو میں اپنے خیالات کے اظہار کی جرت کی تھی، لیکن شمالی امریکہ اور یورپ میں معدود چند نے ان کی حمایت کی۔ اس کے برعکس انہوں نے ان کے خاص عربوں میں سے کمیونٹی سے وفاداری کا راستہ اختیار کیا، جو اسلام پسندوں کو تو کھلی چھٹی دیتا ہے لیکن آدونس کی سوچ کا خون کرتا ہے۔ ٹی وی انٹرویو میں اس شامی شاعر نے عرب دنیا کی ایک تاریک تصویر بھی پیش کی اور کہا کہ عرب اب صفحہ ہستی سے مٹنے کے مرحلے میں ہیں، اس تناظر میں کہ اب دنیا میں ان کی کوئی تخلیقی فکر کی موجودگی نہیں ہے۔ جب انٹرویو کرنے والے نے بات کاٹنے کی کوشش کی اور کہا کہ آپ کے خیالات انتہائی خطرناک ہیں تو انہوں نے پہلے سے بھی بڑھ کر سخت پیش گوئی کی۔ معاف کیجیے، مسلمان آج مذہب کی قبول شدہ تشریح کے ساتھ سب سے پہلے خود اسلام کو تباہ کریں گے، جبکہ وہ لوگ جنہیں ملحد، مشرک اور کافر کہا جاتا ہے
وہ اسلام کے اندر توانائی یعنی وائٹیلٹی پر یقین کریں گے جس سے نئی زندگی مل سکتی ہے۔ یہ کافر مسلمانوں سے زیادہ اسلام کی خدمت کرتے ہیں۔ ادونس جیسے دانشوروں کا ایسے خیالات پر اسلام پسند فوراً تمسخر اڑاتے ہیں، پھر بدترین اور غیر متعلقہ انداز میں انہیں اسلام دشمن اور مرتد قرار دے دیا جاتا ہے۔ ایک منظم کوشش کے تحت لبرل سیکولر مسلمانوں کو امریکی ایجنٹ کہا جاتا ہے جو امت مسلمہ کے خلاف سرگرم عمل ہیں۔ سماجی دباؤ کے علاوہ یقیناً اب انہیں قتل کی دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں۔ کیا شریعت کے ان بالشویکوں نے فلسطین میں بنیاد پرست تحریک کی جڑوں یعنی اوریجنز کے بارے میں نہیں پڑھا؟ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے سابق افسر وکٹر آسٹروفسکی، جو دی ادر سائیڈ آف ڈیسیپشن کے عنوان سے کتاب کے مصنف ہیں، نے اس الزام کا جواب دیا ہے کہ کس طرح فلسطین لبریشن آرگنائزیشن یعنی PLO کی تحریک آزادی کو نقصان پہنچانے کے لیے اسرائیل نے اسلامی بنیاد پرستی کے شدت پرست عناصر کی حمایت کی، جو خطے میں موساد کے جنرل پلان کے حق میں تھی۔ بنیاد پرستوں کے ہاتھوں میں چلنے والی عرب دنیا مغرب سے مذاکرات میں شامل نہیں ہو سکتی۔ اس طرح خطے میں صرف اسرائیل ہی جمہوری اور عقلی دلائل کا حامل ملک باقی رہ جاتا ہے، اور اگر موساد اس بات کا اہتمام کرے کہ حماس فلسطینی سڑکوں کا کنٹرول PLO سے لے لے تو یہ تصویر مکمل ہو جاتی ہے۔ اینڈ کوٹ۔ ایسا دعویٰ صرف وکٹر آسٹروفسکی نے نہیں کیا، بلکہ بیر زیت یونیورسٹی کے زیاد ابو عمر نے بھی لکھا ہے کہ کس طرح حماس اور اخوان المسلمون والے PLO کو یونیورسٹی کیمپوں میں نیچا دکھانے کے لیے اچانک نمودار ہو گئے۔ جب PLO نے اسلامی بنیاد پرستوں سے مذاکرات کی کوشش کی تو اخوان المسلمین کی قیادت نے فتح پر زور دیا کہ وہ اپنی صفوں سے مارکسسٹ عناصر کو نکال باہر کرے اور سیکولرزم کے خطرے کو پہچانے اور اسلامی گروپوں سے قریبی تعاون کرے۔ اینڈ کو 1980 کے عشرے میں یروشلم میں امریکی قونصلیٹ میں تعینات رہنے والے فلپ ولکاکس نے مصنف رابرٹ ڈرائفس سے انٹرویو میں کہا، کوٹ، ایسی ٹھوس افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ اسرائیلی سیکرٹ ایجنٹوں نے حماس کو درپردہ تعاون فراہم کیا کیونکہ انہیں PLO کا دشمن سمجھا جاتا تھا۔ اینڈ کوٹ۔ PLO اور فتح اس گٹھ جوڑ سے باخبر۔ PLO کے رہنما یاسر عرفات نے حماس کے لیڈر شیخ یاسین پر الزام لگایا کہ انہوں نے مخالف عرب حکومتوں کی براہ راست حمایت کے ساتھ اسرائیلی قبضے کے حوالے سے خفیہ معاہدہ کیا۔ انہوں نے سن 2001 میں اطالوی اخبار کوریئر ڈیلا سیرا سے انٹرویو میں کہا، حماس اسرائیل کی پیداوار ہے جس نے وزیر اعظم شمیر کے دور میں انہیں پیسہ اور اسکولوں، یونیورسٹیوں اور مساجد سمیت 700 اداروں کا کنٹرول دیا۔ اینڈ کوٹ۔ عرفات نے مزید کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم آئزک رابن نے حماس کے لیے اسرائیلی حمایت کا خود میرے سامنے اعتراف کیا اور اس وقت مصر کے صدر حسنی مبارک بھی وہاں موجود تھے۔ اینڈ کوٹ۔ یاسر عرفات کہتے ہیں کہ آئزک رابن نے اسرائیل کے اس اقدام کو مہلک غلطی قرار دیا تھا۔ اسرائیل نے صرف اسلام پسندوں کی پرورش میں ہی کردار ادا نہیں کیا، بلکہ اس نے فلسطین کی ہر اس سیکولر اور جمہوری قیادت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جو ریاست اسرائیل کے وجود کے حامی تھے۔ یہ لوگ یہودی ریاست کے ساتھ دوستی نہیں تو کم از کم امن کے حامی تھے۔ جب اسرائیل یہ شکوہ کرتا ہے کہ اسے امن کا کوئی پارٹنر دستیاب نہیں تو وہ جھوٹ کہتا ہے۔ معاہدہ اوسلو پر عمل درآمد کے لیے اسرائیل کو 10 سال ملے، لیکن اس دوران اس نے ساری توجہ یہودی بستیاں تعمیر کرنے، یاسر عرفات کو رام اللہ میں ان کے گھر پر محصور رکھنے اور فتح کے رہنما مردان برغوثی کو جیل میں قید کرنے پر مرکوز رکھی۔ آخر اسرائیل اس خلا کو کس کے ذریعے پر کرنا چاہتا ہے؟ کیا گاندھی سے؟ اسرائیل کی ہٹ دھرمی نے 10 سال کا عرصہ اور ہر طرف سے خیر سگالی کا جذبہ ضائع کر دیا۔ کینیڈین عرب فیڈریشن کے سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر جہاد علی، جو فتح کے حامی ہیں اور جو مقبوضہ مغربی کنارے میں پیدا ہوئے تھے، نے مجھے بتایا کہ ایک عرب ضرب المثل ہے کہ تہی دامن کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ معاہدہ اوسلو سے قبل میں جو فلسطینی کی حیثیت سے ہیبرون میں رہ رہا تھا اور مغربی کنارے میں کہیں بھی آ جا سکتا تھا، یروشلم، ناظرہ اور غزہ بھی جا سکتا تھا، لیکن معاہدہ اوسلو کے نتیجے میں غزہ آج ٹورانٹو سے بھی زیادہ ہیبرون سے دور ہو چکا ہے، حالانکہ دونوں کے درمیان صرف 50 میل کا فاصلہ ہے۔ اب کوئی یروشلم نہیں جا سکتا۔ کیا آپ
اب فلسطینیوں کو ایک ریاست کے حل کے مطالبے پر مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں؟ آج فلسطین پہلے سے کہیں زیادہ کمزور ہے۔ فلسطین کو آزاد کرانے کی ان کی صلاحیت اس روز مر گئی تھی جب انہیں غیر مسلح کر کے لبنان بدر کر دیا گیا اور انہیں تیونس، سوڈان اور خدا جانے کہاں کہاں کے دور افتادہ کیمپوں میں بکھیر دیا گیا۔ جب فلسطینی نوجوان رو رہے تھے اور ان کے حامیوں کے دل مایوسی سے ڈوب گئے تو عرب ریاستیں محض تماشا دیکھ رہی تھی۔ تب ایک دن میں نے جدہ کے اخبار عرب نیوز میں پڑھا کہ پی ایل او کا ایک جنگجو سوڈان میں ایک بندر کے حملے میں بے بسی کی موت مارا گیا ہے۔ میرا جی چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ ہمیں اپنی صفوں کے اندر اور باہر دونوں طرف سے شکست دی گئی۔ وہ جنگجو جس نے اپنی ساری زندگی ایک جنگ لڑنے میں گزاری تھی، اس کا آتشیں اسلحہ ضبط کر کے اسے خوں آشام بندر کے مقابلے میں اپنا دفاع کرنے کے بھی قابل نہ چھوڑا گیا۔ فلسطینیوں کو حماس اور اس کے اسلام پسند ایجنڈے کی حمایت کے مضمرات سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو وہ اپنی ریاست کی قربانی دے کر خطے میں ایران کے جیو پولیٹیکل مفادات کی خدمت کریں گے۔ فلسطینیوں کو مصر کے مارکسسٹ سمیر امین کی آواز پر کان دھرنے کی ضرورت ہے، جنہوں نے اسلام پسند جماعتوں کو ایسی تنظیمیں قرار دیا تھا جن کا مقصد محض ریاستی طاقت کو فتح کرنا ہے، اس سے کم اور اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ سمیر امین نے کہا تھا کہ ان جماعتوں کا اسلامی لبادہ اوڑھنا سادہ اور صاف الفاظ میں موقع پرستی ہے۔ انہوں نے واضح کیا تھا کہ سیاسی اسلام کوئی نظریہ آزادی نہیں جس کا رشتہ لاطینی امریکہ سے جوڑا جاتا ہے، بلکہ سیاسی اسلام تو نظریہ آزادی کا الٹ ہے۔ یہ جد و جہد کی بجائے اطاعت کرنے کی وکالت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حماس جیسی تحریکیں جو سیاسی اسلام کی تشکیل کرتی ہیں، وہ مختصر پروگرام دینے سے انکار کرتی ہیں جو ایک روایتی سیاسی زندگی میں دستیاب ہوتا ہے۔ بجائے اس کے کہ یہ لوگ سماجی اور اقتصادی زندگی کے ٹھوس سوالات کا جواب دیں، سیاسی اسلام صرف اسلام ہی مسئلے کا حل ہے کا کھوکھلا نعرہ بار بار بلند کرتا ہے۔ اس کے باوجود امید ابھی زندہ ہے۔ اس بات کا امکان موجود ہے کہ صدر محمود عباس اسرائیلی حکومت کے ساتھ بامقصد اور نتیجہ خیز مذاکرات میں کامیاب ہو جائیں۔ اسرائیل غائب نہیں ہوگا، اور وہ لوگ جو ہمیں قائل کرتے ہیں کہ اللہ یہودیوں کو سمندر میں غرق کرنے میں ہماری مدد کرے گا، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اسرائیل نے فلسطینیوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ اس نے 1948 کے نکبہ میں عظیم تباہی کی بنیاد رکھی، لیکن اس کام میں اسرائیل تنہا نہیں۔ یہ سیاستدان نوری السعید کے عراقی تھے جنہوں نے جزیرہ روڈز میں خفیہ ڈیل کے بعد فلسطین کو بیچ ڈالا۔ یہ اردن کے شاہ عبداللہ تھے جو اسرائیلی وزیر اعظم گولڈا مائر کے ساتھ خفیہ ڈیل کی کوشش کرتے رہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ ہمارا تکبر اور خود ساختہ نیکوکاری تھی جس نے ہمارے رستے میں آنے والے ہر موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانے سے روکا، ہر جنگ ہاری، اور اسرائیلی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تعلیم یافتہ جمہوری سیکولر معاشرے کی تشکیل میں ناکام ہوئی۔ میں نے یہاں تمام اور بے مقصد حکمت عملی کا ذکر کیا ہے۔ تمام سے مراد بادشاہتیں اور ملا ہیں، اور بے مقصد کا مطلب فلسطینی ہیں۔ شمالی امریکہ کے وہ لوگ جو ایک ریاست کا حل پیش کرتے ہیں اور اپنی سوچ کو بامعنی اور منصوبے کو سوچا سمجھا قرار دیتے ہیں، یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ان کے موقف کو اسرائیل مشرق وسطیٰ کے نقشے سے یہودی ریاست کو مٹانے کی ایک اور درپردہ حکمت عملی تصور کرے گا جو جنگ نہیں بلکہ ڈیموگرافک سے تیار کی گئی ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیل ون اسٹیٹ سلوشن کبھی قبول نہیں کرے گا۔ ایک طرف جہاں شمالی امریکہ مراد ریاستہائے متحدہ امریکہ اور کینیڈا ہے میں حماس کے یہ سپورٹر صدر محمود عباس کی مدد کرنے کی بجائے ان کی راہ میں ہر ممکن رکاوٹ کھڑی کرتے ہیں، تو دوسری طرف عام فلسطینی کی زندگی مسلسل جہنم بنی ہوئی ہے۔ عربوں کے نزدیک اسرائیل شاید ایک شیطان ہی ہوگا، لیکن تیل اویو کے چیلنج پر ہمارا جواب کیا ہوگا؟ فلسطینی جو چاہتے ہیں وہ دراصل بین الاقوامی قانون پر عمل درآمد ہے جو واضح طور پر اسرائیل سے مقبوضہ علاقوں میں اپنا قبضہ اور یہودی آبادیاں ختم کرنے کا تقاضا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 242 اور 338 مستقبل کے امن معاہدے کی بنیاد فراہم کرتی ہیں، لیکن جب تک ایران اور دیگر اسلام پسند اپنے مفادات کے لیے اس میں مداخلت کرتے رہیں گے، اس ضمن میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکتی۔ یہ کوئی مذہبی تنازعہ نہیں، بلکہ یہ قوموں کے درمیان ایک چھوٹے سے خطہ اراضی پر مختلف موقف پر مشتمل اختلاف ہے۔ اس تنازع میں مذہبی رنگ شامل کرنے سے فلسطینی موقف کمزور ہوا ہے۔
بالفرض اگر یہ تنازع دو الہامی صحیفوں کی بنیاد پر حل کرنا مقصود ہے تو تورات اسرائیل کے لیے زمین کا اس سے زیادہ مضبوط کیس پیش کرتی ہے جتنا قرآن میں فلسطینیوں کا کوئی مقدمہ ہو سکتا ہے۔ دراصل الہامی صحیفوں پر انحصار کر کے حماس اور اس کے ایرانی اور اخوان المسلمون حامیوں نے احمقانہ طور پر اسرائیل کے 1967 کی سرحدوں پر دعوے کی توثیق کی ہے، بلکہ اب اس میں مغربی کنارہ بھی شامل ہو چکا ہے۔ فلسطین کے مقدمے کو اسرائیل کی محفوظ سرحدوں میں بقا پر سوال سے مزید پیچیدہ نہیں بنانا چاہیے۔ اسے اپنی تباہی کا مستقل خوف لاحق نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بجائے فلسطینیوں اور ان کے حامیوں کو یہ پوچھنا چاہیے کہ اسرائیل خود کیا چاہتا ہے۔ وہ ہے تحفظ اور وقار جو فلسطینیوں کو بھی دینا ہوگا۔ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان نظر انداز کیے گئے معاہدوں میں دسمبر 2003 کا جنیوا ایکارڈ نمایاں ہے۔ یہ معاہدہ سابق اسرائیلی وزیر انصاف یوشی بیلن اور سابق فلسطینی وزیر اطلاعات یاسر عابد رابع کی مشترکہ کاوش تھی۔ دونوں اپنے اپنے ملک کی طرف سے بات چیت کے لیے نمائندہ مقرر کیے گئے تھے، لیکن فروری 2001 میں ایریل شیرون کے اسرائیلی وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد دونوں نے غیر سرکاری طور پر رابطے جاری رکھے۔ اس کا نتیجہ ایک تفصیلی معاہدے کی صورت میں نکلا جو 1 دسمبر 2003 کو منظر عام پر لایا گیا۔ اس معاہدے کو سابق امریکی صدور جیمی کارٹر، بل کلنٹن اور پولینڈ کے لیڈر لیخ ولیسا کی حمایت حاصل تھی۔ وہ معاملہ جس پر سیاستدان متفق نہ ہو سکے وہ سول سوسائٹی نے حل کر کے دکھایا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین میں گہرے اختلافات کے باوجود اور قابض اور محکوم کے درمیان غیر منصفانہ تعلقات کے باوجود دونوں طرف ایسے لوگ موجود ہیں جو نفرت اور جنگ کو ختم کر کے امن کی خواہش کر سکتے ہیں۔ جنیوا معاہدے میں بیلن اور رابو دونوں نے اپنے خواب کی تعبیر پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ اسرائیل میں تباہ کی ناکامی سے امن کا کیمپ کمزور ہوا تو فتح کی کرپشن کے نتیجے میں اور غیر سنجیدگی کے نتیجے میں حماس مضبوط ہوئی، لیکن اس بات کو دونوں اطراف نے محسوس کیا کہ سمجھوتا بہرحال ہونا چاہیے اور انہوں نے سمجھوتا کیا۔ معاہدہ جنیوا کی منفرد بات یہ ہے کہ اس میں حتمی سرحدوں کی قبولیت، یروشلم کا مسئلہ اور فلسطینی پناہ گزینوں کے مستقبل کے سوال جیسے سخت سوالات کا جواب دیا گیا ہے۔ فلسطین کی طرف سے صدر محمود عباس نے خاموشی سے اس کی منظوری دیتے ہوئے یاسر عابد رابو کو اپنی غیر سرکاری حمایت سے نوازا، تاہم یوشی بیلن کو اسرائیل میں ایسی خوش قسمتی نصیب نہ ہوئی۔ اسرائیل کے سیلانی سیاسی منظرنامے میں محض چند سیاستدان ہی بیلن کے اتنے شاندار کام کی حمایت کو آگے بڑھے۔ آموس اوز اور چند دیگر اسرائیلی دانشوروں نے بیلن رابو دستاویز کی توثیق کی، لیکن یہاں تک کہ رابو کی اپنی پارٹی لیبر پارٹی نے اس منصوبے کی توثیق سے انکار کر دیا اور کہا کہ یوشی بیلن چھوٹے سیاستدان ہیں۔ اگر یہ معاہدہ نافذ العمل ہو جاتا تو اسرائیل مشرقی یروشلم پر فلسطینی حاکمیت تسلیم کرنے کی قربانی دینے پر مجبور ہو جاتا۔ اس سمجھوتے میں کہا گیا تھا کہ یروشلم کی نواحی یہودی آبادی اسرائیلی کنٹرول میں جبکہ عرب علاقے فلسطینی کنٹرول میں دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ فریقین نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ اہل یروشلم جو فی الحال اسرائیل کے مستقل رہائشی سمجھے جاتے ہیں، فلسطینی اتھارٹی کو کنٹرول منتقل ہونے پر اس اسٹیٹس سے محروم ہو جائیں گے۔ معاہدے کے تحت اسرائیل کو تسلیم کرنا کہ ٹیمپل ماؤنٹ کو مساجد کا ساحل کے نام سے پکارا جائے گا۔ اگر اسرائیلی مشرقی یروشلم کو فلسطین کا دارالحکومت تسلیم کرنے پر رضامند ہو جاتے تو انہیں اس کے بدلے میں فلسطینیوں سے بہت زیادہ رعایتیں ملنی تھیں۔ اس معاہدے میں فلسطینیوں سے کہا گیا تھا کہ وہ اسرائیل کو واپسی کے اپنے حق سے دستبردار ہو کر صرف نئی فلسطینی ریاست میں رہیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی رعایت تھی۔ معاہدے میں بیک وقت قابل قبول فلسطینی ریاست اور محفوظ سرحدوں کے ساتھ جائز اسرائیل کے قیام پر زور دیا گیا تھا۔ اس معاہدے میں بڑی تفصیل سے حد بندی کی گئی تھی اور زیتون کے ایک ایک درخت کو بھی نشان زدہ کیا گیا تھا۔ معاہدے کے تحت جہاں اسرائیل کو اکثر بستیاں مسمار کرنا تھیں، وہاں اسے گرین لائن 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد اسرائیل اور عربوں کے درمیان حد بندی سے باہر اور مشرقی یروشلم میں یہودی علاقوں میں چند بستیاں برقرار رکھنے کا بھی حق مل جاتا۔ اس کے بدلے 1967 سے پہلے کی زمین کے بدلے ایک ایک کی شرح سے اسرائیل کو فلسطین کو متبادل اراضی فراہم کرنا تھی۔ پلان میں بڑی احتیاط سے ان بستیوں کی نشاندہی کی گئی تھی جنہیں مسمار کیا جانا تھا۔
ان میں گرین لائن اور یروشلم والی بستیاں بھی شامل تھیں۔ جیسا کہ ایک مبصر نے کہا کہ جنیوا پلان محض دیوانے کا خواب نہیں تھا، یہ تخیلاتی دنیا نہیں، ٹھوس منصوبہ تھا جس پر سیر حاصل بحث کی گئی تھی اور دیوانگی کی حد تک احتیاط بھی۔ بدقسمتی سے جنیوا معاہدہ تنازع کی سیاست کی نظر ہو گیا۔ دو سول سوسائٹیوں کی طرف سے اپنی قیادت کے لیے عملیت پر مبنی سیاست کا سبق فریقین کے سخت گیر عناصر نے ضائع کر دیا، اور انہوں نے تجاویز کے میرٹ پر غور کیے بغیر بیلن اور رابو کا تمسخر اڑا دیا۔ اسرائیل اور فلسطینیوں کے لیے رکاوٹیں کافی اونچی تھیں۔ اگر فلسطینی عوام مسئلے کے پرامن حل کے لیے اپنے صدر محمود عباس کے پیچھے کھڑے ہو کر ان کا مینڈیٹ مستحکم نہیں کریں گے تو دنیا میں ایک ہی جگہ باقی ہوگی جہاں فلسطین کا نام ملے گا، اور وہ ہے امریکی قصبہ ٹیکساس، جہاں 2003 میں تباہ شدہ کولمبیا شٹل کے ٹکڑے گرے تھے۔ اور اسرائیل کے لیے تو چیلنج اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگر کئی جنگوں میں فتح یاب ہو کر بھی اسرائیلی مشرقی یروشلم کے بطور دارالحکومت آزاد اور قابل عمل فلسطینی ریاست کے قیام میں معاون ثابت نہیں ہو سکتے، تو پھر اسے ہمیشہ ایک ایسے ملک کے طور پر جانا جائے گا جس نے ایک اور ملک اور قوم کو نگل لیا۔ اس سے جو دشمنی پیدا ہوگی وہ سینکڑوں نسلوں تک برقرار رہے گی، اور مستقبل میں کسی موڑ پر عرب متحد ہونے کی صلاحیت دوبارہ حاصل کر لیں گے اور اپنی جیو پولیٹیکل حیثیت کا بہتر استعمال کر سکیں گے۔ شمالی امریکہ کے فلسطینی آج اس منفرد پوزیشن میں ہیں کہ وہ فلسطین کی بطور بنیادی انسانی حقوق اور تنازع کے حل کے لیے بین الاقوامی قانون پر عمل درآمد کی بحث کی تیاری میں مدد کر سکیں۔ چیلنج صرف یہ ہے کہ اسرائیل کو فلسطینیوں کا خون چوسنے والے عفریت کے تصور کی مزاحمت کی جائے، کیونکہ یہ ہتھ کنڈا جتنی بار استعمال کیا گیا ناکام ہوا۔ اس کی سب سے بدنام مثال 1999 میں ہلیری کلنٹن کی موجودگی میں سوہا عرفات کا ٹی وی انٹرویو تھا۔ سوہا نے اسرائیل پر الزام لگایا کہ وہ فلسطینی ہوا اور پانی کو زہرآلود کر کے کینسر کا باعث بن رہا ہے۔ اس کے بعد ہلیری نے ان کا بوسہ لے لیا۔ یہ رویہ نہیں چلے گا۔ اتنی سی بات سمجھنا کوئی راکٹ سائنس نہیں کہ امریکیوں کو قائل کرنے کا کوئی بھی پیغام اس لیے ناکام ہو جائے گا کہ اس پیغام میں امریکیوں کو بار بار یہ جتایا جائے کہ وہ اپنے فیصلے مرضی سے نہیں بلکہ صہیونی سازشوں کے زیر اثر کرتے ہیں۔ بالفرض محال اگر یہ سچ بھی ہے تو امریکیوں کو یہ کہنے سے کیا فائدہ ملے گا کہ اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن آپ کب ہماری مدد کرنا شروع کریں گے؟ امریکیوں کی خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہوئے ان پر چلانے کا کوئی جواز نہیں۔ جب ڈیٹر بوان اور مشیگن میں ایک ہجوم ایران کے آیت اللہ حضرات سے یکجہتی کے طور پر حزب اللہ اور حماس کے پرچم اٹھائے، مرد آباد امریکہ کے نعرے لگائے، تو کوئی امریکی ان کی آواز نہیں سنے گا۔ یہ آزاد اور خود مختار فلسطین کے قیام کی نہیں بلکہ تباہی کی ترکیب ہے۔ فلسطینیوں کو سمجھنا ہوگا کہ وہ لوگ جو اسرائیلی شہریوں کے خلاف دہشت گردی کا دفاع کرتے ہیں بظاہر فلسطینی کاز کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں، لیکن در حقیقت دہشت گردی کے نتائج اس کاز کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتے ہیں۔ 22 اکتوبر کو جب کینیڈین ٹی وی کے میزبان مائیکل کورن نے کینیڈین اسلامی کانگریس کے محمد المصری سے پوچھا کہ کیا اسرائیل میں صنف کے فرق سے قطع نظر 18 سال سے زائد عمر کا ہر فرد دہشت گردی کا جائز ہدف ہے، تو کینیڈین عالم دین نے فوراً کہا جی ہاں۔ 3 سال بعد اسی نظریے کی پیروی کرتے ہوئے ایک نوجوان فلسطینی نے یروشلم میں ایک یہودی مدرسے میں گھس کر 8 طلباء کو قتل کر ڈالا۔ کیا اس حملہ آور نے کوئی مقصد حاصل کیا؟ نہیں، کچھ نہیں۔ اور گویا یہ بہیمانہ اقدام فلسطینی ریاست کی جد و جہد کو نقصان پہنچانے کے لیے کافی نہیں تھا کہ اس قتل عام پر حماس کے حامیوں نے جشن مناتے ہوئے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ یہاں ویسے میں یہ کہتا چلوں کہ اس میں کچھ تضاد نظر آتا ہے، کیونکہ لیلہ خالد اور یاسر عرفات کی پی ایل او تنظیم، جس کو طارق فتح صاحب سیکولر کہہ رہے ہیں، وہ بھی تو دہشت گردی ہی کرتے تھے۔ اور انہوں نے جب طیارے اغوا کیے یا میونخ میں کھلاڑیوں کو اغوا کیا اور کچھ کھلاڑی مارے بھی گئے اسرائیل کے، تو کیا وہ سویلین ٹارگٹ نہیں تھے؟ تو اس میں مجھے تھوڑا سا تضاد نظر آتا ہے کہ اگر آپ اس کو اسلامی دہشت گردی کہہ رہے ہیں تو پھر سیکولر عناصر بھی فلسطین کے بھی تو وہی کام کر رہے تھے۔ آگے چلتے ہیں۔ امریکہ میں مقیم امریکن ٹاسک فورس برائے فلسطین کے 2 انتہائی معتبر اور قابل احترام فلسطینیوں زیاد اصافی اور حسین ابش نے ایک حکمت عملی تیار کی ہے جو فلسطینی کاز کے لیے مفید ہو سکتی ہے، لیکن جیسا کہ ابش کہتے ہیں
یقیناً فلسطینی امریکیوں اور ان کے اتحادیوں کو اس بات کا ادراک کرنا پڑے گا کہ ان کی روایتی سوچ ناکام ہو چکی ہے۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کسی مثبت پہلو سے مبرہ الزام تراشی، مذمت اور تنقید کتنی کھوکھلی اور بے اثر ثابت ہوئی ہے۔ اندرونی بہتان ترازی اور باہمی طعن و تشنیع، ایک دوسرے کو غدار اور بکاؤ مال کہنا، کسی مثبت نتیجے کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں۔ کیا کہنے؟ ابش نے پیشین گوئی کی کہ حماس کے ساتھ رومانس ختم ہونا چاہیے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حماس کے ہمدرد لبرل اور لیفٹسٹ حلقوں کو حمایت ترک کر کے خود سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا وہ مشرق وسطیٰ میں ایک اور ملائیت کی پیدائش کی حمایت کر رہے ہیں؟ کیا آزادی اسی کا نام ہے؟ پاکستان کے انقلابی شاعر فیض احمد فیض نے اپنی مشہور نظم طلوع آزادی میں ایک بار ایک اور اسلامی ملک کے جنم پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا: یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں۔ مجھے امید ہے کہ فیض کے لیے فلسطین کا جنم پاکستان سے زیادہ مایوس کن نہیں۔ فیض کے نزدیک فلسطین ایک ایسا کاز تھا جس کے لیے انہوں نے زندگی بھر کام کیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان کی زندگی کے بہترین لمحات وہ تھے جب انہوں نے بیروت میں جرید لوٹس کی ادارت کی اور فلسطینیوں کے درمیان وقت گزارا۔ شاید جنیوا معاہدہ اپنے آغاز پر ہی مردہ ہو گیا، لیکن اس کی روح بدستور زندہ ہے، اور انہیں امریکہ کے دو سابق صدور کلنٹن اور جمی کارٹر کی حمایت حاصل ہے۔ 40 سال قبل پہلی بار ایک فلسطین سے میری محبت کے بعد اب تک وہ میرے پہلو سے دور ہے۔ اسے اسرائیل نے قید کر لیا۔ اسرائیل سے میں کہوں گا کہ تاش کے اس کھیل میں سارے یکے تمہارے پاس ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری آنے والی نسلیں فلسطینی بچوں کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں تو اپنا قبضہ فی الفور ختم کر دو۔ میں یہ ایک ایسے شخص کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں جو فلسطین سے اپنی گہری محبت اور چاہت کے باوجود یہودیوں اور انسانی تہذیب کے فروغ میں ان کے بے انتہا کردار کا اتنا ہی معترف ہے اور ان کے محفوظ ریاست اسرائیل کے حق کا حامی ہے۔ لیکن فلسطینی بھی ایک ریاست اور وقار کے مستحق ہیں۔ انہیں ان کا ملک لوٹا دو۔ میری محبت آزاد کر دو تاکہ میں مرنے سے پہلے ایک بار اسے گلے لگا لوں۔ فلسطینی مرد و خواتین کو اسی طرح آزادی سے گھومنے پھرنے دو جیسے انبیاء کرام اس سرزمین پر چہل قدمی کرتے تھے۔ میں ہر اسرائیلی سے کہتا ہوں کہ وہ گلیلی میں پیدا ہونے والے محمود درویش کی پکار پر کان دھرے۔ انہیں اس فلسطینی شاعر سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کی مزاحمت کی روح سے آشنا ہونا چاہیے کہ فلسطینی منظر سے غائب نہیں ہوں گے۔ یہاں میں ان کی شاعری کا ایک نمونہ پیش کر رہا ہوں جس سے ان کی محکوم قدم کی لافانی روح کا اظہار ہوتا ہے۔ سن لو، میں ایک عرب ہوں۔ میرا شناختی کارڈ نمبر 50,000 ہے۔ میرے 8 بچے ہیں، اور گرمیوں کے بعد 9واں اس دنیا میں آنے والا ہے۔ کیا تم غصہ کرو گے؟ سنو، میں ایک عرب ہوں۔ میرا نام کسی شناخت کے بغیر ہے۔ اس ملک میں بیمار ہوں جہاں کے لوگ غضبناک ہیں۔ 5واں باب اور پہلا حصہ ختم ہوا۔